ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ ایسے بندے دنیا میں گزرے ہیں کہ جو مال و دولت کے بھی بڑے خزانے والے تھے مگر اللہ کے ہاں بھی بڑے درجے والے تھے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے تو آپ کا جنازہ ایک بڑے میدان میں لایا گیا، جہاں تک نظر جاتی تھی لوگ تھے۔ جنازہ رکھا گیا تو ایک بندے نے کہا کہ حضرت نے وصیت فرمائی تھی، میں وہ وصیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ وصیت کیا تھی؟ حضرت نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے، نمبر 1، زندگی میں تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اس کی زندگی میں تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط، اتنا عبادت گزار کہ عصر کی سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں وہ بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ اور چوتھی شرط کہ اس نے کبھی غیر محرم کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو۔ 4 خوبیاں جس میں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب اعلان کیا گیا تو مجمع کو تو سانپ سونگھ گیا۔ کون تھا جو آگے بڑھتا اور کہتا کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں؟ لوگ پریشان تھے، حضرت کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی مجمع سے اٹھا، رو رہا تھا، آگے بڑھا، حضرت کے جنازے کے قریب پہنچا، کپڑا کفن کا ہٹایا اور حضرت سے کہا کہ حضرت آپ تو فوت ہو گئے، مجھے آپ نے رسوا کر دیا۔ آپ خود تو فوت ہو گئے، مجھے آپ نے رسوا کر دیا، میرا راز آپ نے کھول دیا۔ پھر اس نے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ اس شخص نے نماز جنازہ پڑھائی، لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ التمش تھا۔ اگر وقت کا بادشاہ اتنا متقی ہو سکتا ہے کہ اس کی تہجد قضا نہ ہوئی، تکبیر اولا قضا نہ ہوئی، عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی، غیر محرم عورت پر کبھی زندگی میں بری نظر نہ پڑی، تو پھر ہم کیا قیامت کے دن بہانے کریں گے کہ اللہ ہم شریعت کی اتباع کیوں نہ کر سکے؟ آج وقت ہے نیکی تقوی کی زندگی کو اختیار کر لیں۔ گناہوں کا بخشوانا آج بڑا آسان ہے۔ آنکھ سے ایک آنسو گرے گا، پورے کے پورے گناہوں کو دھو کے ڈھلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم نیکوکاری اور تقوی کی زندگی گزاریں گے اور گناہوں سے ہم جان چھڑائیں گے۔ ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو زندگی ہم گزار چکے ہیں، اگر اسی کو لے کے اللہ کے سامنے چلے گئے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دے دیا، میرے بندے یا تو خود ہی جہنم چلے جاؤ، یا ہم تمہاری زندگی کی ویڈیو تمہارے باپ کو دکھاتے ہیں، تمہارے استاد کو دکھاتے ہیں، پیر کو کہیں تمہاری زندگی کی ویڈیو تمہارے مریدوں کو دکھاتے ہیں، بیوی کو کہیں تمہاری ویڈیو تمہارے خاوند کو دکھاتے ہیں، اور بیٹی کو کہیں کہ یا تو جہنم چلی جاؤ یا تمہاری ویڈیو تمہارے باپ کو دکھاتے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے ہم سب یہی کہیں گے، اللہ ہماری ویڈیو کسی کو نہ دکھانا، ہم خود ہی جہنم چلے جاتے ہیں۔ اگر زندگی ایسی گزار چکے ہیں تو آج وقت ہے کہ ہم سچی توبہ کر کے اس ویڈیو کو ختم کر کے ایک نئی نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں۔ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا علامہ اقبال نے خوبصورت شعر کہا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا،
گر تمہیں بینی حساب نابدید، اگر اللہ آپ نے فیصلہ کر لیا میرا حساب لازمی لینا ہے، اے اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ میرا حساب مصطفیٰ کریم کی نظروں سے اوجھل لے لینا، مجھے ان کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ وہ کیا فرمائیں گے؟ یہ طالب علم تھا، یہ میری حدیث پڑھنے والا، یہ مدرسے میں اللہ کے نام کی روٹیاں کھانے والا، یہ دین کی نسبت رکھنے والا تھا، اور اس کی نجی زندگی ایسی تھی۔ اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی، اللہ مصطفیٰ کریم سے میرا حساب اوجھل لے لینا۔ قیامت کے دن ہماری سب کے سامنے اگر رسوائی ہوئی تو پھر کتنا برا ہوگا۔ آج وقت ہے سچی توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔